آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج نے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اکوپمنٹ سٹوریج کو تباہ کیا۔ یہ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ افغان صوبہ بدخشاں کا خارجی پولیس چیف مراج الدین مارا گیا۔ این آر ایف کے جنگجو نے بدخشاں کے پولیس چیف کو صوبہ تخار میں ٹھکانے لگا دیا۔ خارجی مراج الدین بدخشاں سے تخار جا رہا تھا۔ نیشنل ریزسٹنس فورس کے جنگجوؤں نے گھات لگا کر ہلاک کر دیا۔ پاکستان چوکی پر قبضے کا دعویٰ من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے افغان وزارت دفاع کے دعوے مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے افغان طالبان کے جھوٹے دعوے افغان عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی مصدقہ تفصیلات فراہم کی۔ افغان طالبان کی ڈرون شرانگیزی ناقابل برداشت ہے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغان طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بن کر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہم وقت الرٹ ہیں، پوری قوم بہادر فوج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ڈرون حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ افغانستان میں کارروائیوں پر بھارتی بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ بھارت نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے افغان سرزمین سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی بھارتی سرپرستی آیا ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی پر بھارت کی مایوسی اس کے بیانات سے واضح ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہے۔ ہندوتوا انتہا پسندی کے زیر اثر بھارت اقلیتوں کو نشانہ بنا کر اسلامو فوبیا پھیلا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی مزاحمت کے سامنے سپر پاور بے بس۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ممالک سے مدد مانگ لی۔ کہا آبنائے ہرمز ہر صورت میں آزاد کرائیں گے۔ سمندری راستہ کھلا رکھنے کے لیے کئی ممالک اپنے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ بھی آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجیں۔ کہا ایران کی فوجی طاقت مکمل ختم کر دی، اب وہ صرف اکا دکا حملوں کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے سعودی بیس پر امریکی طیاروں کی تباہی کی خبروں کو جھٹلا دیا۔ کہا حملہ ضرور ہوا لیکن کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ ہار جائیں۔ برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے خدشہ ظاہر کیا آبنائے ہرمز بند رہا تو تیل $200 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ مارچ کے آخر تک عالمی منڈی میں تیل $150 سے $200 تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا شدید معاشی بحران کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق کے تحت حملوں کی 91ویں لہر، یہ علی ابن موسیٰ رضا کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مائع اور ٹھوس ایندھن والے میزائلوں کے مشترکہ حملے امریکی فوجی اڈے القرج پر کیے گئے۔ 91ویں لہر شہید ابو القاسم بابایان میں اور ان کی زوجہ کے نام کی گئی۔ اس سے پہلے حملوں کی 50ویں لہر میں امریکی فوجی اڈوں اور وارننگ ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ الدفرہ ایئر بیس فجیرہ نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بحری بیڑے مرکز علی السلام ایئر بیس موافق سالتی ایئر بیس پر بھی حملے۔ کارروائی درست نشانہ بنانے والے ڈرونز کے ذریعے انجام دی گئی۔ مقامی شہریوں کو امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ممکنہ اہداف سے دور رہنے کا مشورہ۔ ایران کے جزیرے غرب پر 90 فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹکام نے کہا بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے۔ حملوں کے دوران تیل کے انفراسٹرکچر نشانہ نہیں بنے۔ فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگر کو نشانہ بنایا۔ ایران کے صوبے کردستان میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 112 افراد جان سے گئے۔ تہران پر بھی رات بھر بمباری ہوئی۔
مختلف مقامات پر آگ لگ گئی۔ صوبے خوزستان میں اسرائیل کے حملے میں 3 سال کا بچہ شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1450 ہو گئی۔ خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا، امریکی اور اسرائیلی ناحق بہائے گئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ادا کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ تل ابیب پر میزائل اور ڈرون برسا دیے۔ 20 دھماکے سنے گئے۔ متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ خوف زدہ اسرائیلی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ۔ الجزیرہ کے مطابق سیرام ایئر ڈیفنس سسٹم سے منسلک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مسلم ممالک امریکہ کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا بیان، کہا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اپنی کمزور فوج کا دفاع مسلم ممالک اور خطے کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکے گا۔ مسلح جنگ کے باوجود ایران میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں آنے دی گئی۔ عوام کے تعاون سے مشکل حالات پر قابو پا لیں گے۔ دشمن کی تباہ کردہ ہر چیز کی پہلے سے بھی بہتر انداز میں تعمیر نو کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے کہا، مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈے کسی کا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی خاطر سب کو قربان کر سکتا ہے۔ امریکہ کو کسی اور کی پرواہ نہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فدان کہتے ہیں، اسرائیل پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو فوری مذاکرات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ترکی پر میزائل حملوں پر ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکی اسرائیلی قیادت کو ایران پر حملے کے متوقع نتائج نہیں مل سکے۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ، انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کی صبح اعلیٰ حکام سے ملاقات کر رہے تھے۔ حملے کا مقصد ایک ساتھ قیادت کا صفایا کرنا تھا۔ قیادت کا مکمل صفایا ہوتا تو نچلی سطح کی ایرانی قیادت کو اوپر لایا جاتا۔ امریکی اسرائیلی حکام کو امید تھی کہ ایران سے اچھے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ حملے کی ابتدائی رپورٹس میں واضح ہوا کہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حکام جن کو قیادت دینا چاہتے تھے، حملوں میں ان کا بھی صفایا ہو چکا تھا۔ ٹرمپ نے بھی کہا تھا، زیادہ تر لوگ جو ہمارے ذہن میں تھے مر چکے ہیں۔ جرمن چانسلر کا ایران سے جنگ ختم کرنے کی اپیل کرنا مضحکہ خیز ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا جرمن چانسلر کے بیان پر رد عمل، کہا ایران پر غیر معقول زور دینے کے بجائے امریکہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ جرمن چانسلر، امریکہ اسرائیل جیسے ظالم حملہ آوروں کو جواب دہ کیوں نہیں ٹھہرایا جاتا؟ امریکہ اسرائیل ایرانی شہریوں کو شہید اور بمباری کر رہے ہیں۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اہداف پر حملے جاری۔ یو اے ای میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈپو پر ڈرون حملہ، آسمان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ یو اے ای کے شہر فجیرہ میں پروجیکٹائل کا ملبہ گرنے سے پیٹرولیم انڈسٹریز میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی سے اردنی شہری زخمی ہو گیا۔ جزیرہ خرق پر امریکی حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ ایران نے دبئی اور ابوظہبی کی بندرگاہ کے اطراف کے علاقے فوری خالی کرنے کا کہہ دیا۔ متحدہ عرب امارات میں قائم امریکی ٹھکانے جائز اہداف قرار، کہا جہاں سے امریکی میزائل آئیں گے اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی عرب، کویت اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ بحرین میں ایرانی حملوں کی غیر مصدقہ ویڈیوز شیئر کرنے والے 6 افراد گرفتار۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جوہریت کو مذہبی ٹچ دے کر ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش۔ پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پادریوں کو بلا کر دعائیں کرائیں۔
اب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اپنے مسیحا کی سلطنت کے قیام کو حالیہ جنگوں کی اصل وجہ قرار دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا حالیہ خطاب میں کہنا تھا، ہم مسیحا کی واپسی تک پہنچ جائیں گے مگر یہ اگلی جمعرات کو نہیں ہوگا۔ نیتن یاہو نے ایران کو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس بیان نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔ روس امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایران کی مدد کرتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا الزام، کہتے ہیں میری انٹیلیجنس نے بتایا ہے روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ روس ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد سے متعلق تفصیلات دیکھی ہیں۔ روس نے ایران کو ڈرونز بھی دیے ہیں۔ روس ایران کی مدد کرتا ہے، یہ راز نہیں رہا، حقیقت ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے پالیسی اقدامات پر غور۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی پر تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا سرکاری افسران اور وزراء کے بیرونی دوروں پر پابندی عائد رہے گی۔ کفایت شعاری کے احکامات و اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکریٹریز خود کریں۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، جو کہ آپ کی پیٹرولیم کی امپورٹ کاسٹ کو بڑھائے گا۔ یعنی کہ اس وقت پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز کے مطابق قیمتیں نہیں بڑھائی گئی، جبکہ اس وقت بھی 40-50 روپے کے لگ بھگ پرائسز بڑھنی تھی۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 سے 50 روپے فی لیٹر مزید اضافہ ہونا تھا، لیکن نہیں کیا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں پیٹرول کی قیمتیں غیر معینہ مدت تک برقرار نہیں رکھ سکتے۔ خطے میں کشیدگی سے ہماری معیشت بھی شدید متاثر ہوئی۔ IMF سے بات چیت چل رہی ہے۔ حکومت ایرانی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ امید ہے ایران آبنائے ہرمز سے ہمیں سپلائی کی اجازت دے دے گا۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول کی سپلائی متاثر۔ ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک سے زیادہ جیٹ فیول لینے کا مشورہ۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹم 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ ایران پر مودی کا منافقانہ کردار، بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ بھارتی سیاستدان آنند نے خطے کا امن خراب کرنے پر مودی کا مکروہ کردار بے نقاب کر دیا۔ کہا بی جے پی بتائے جب اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا تو کیا مودی کے علاوہ کسی اور نے اسرائیل کا دورہ کیا؟ ایرانی سپریم لیڈر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کی، مگر مودی کی طرح امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ غزہ میں ریت کے طوفان نے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھا دی۔ ریت کے طوفان سے درجنوں عارضی خیمے تباہ ہو گئے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے خیموں میں موجود سامان اڑ گیا۔ بے گھر فلسطینی عارضی گھروں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے 5 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ حکومت نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں وصولیوں سے سرکولر ڈیٹ میں بتدریج کمی کی جائے گی۔ IMF کی منظوری کے بعد حکومت آئندہ کی حکمت عملی تیار کرے گی۔ گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی قرضہ 3400 ارب روپے ہے۔ $55,101 میٹرک ٹن آئل لے کر جہاز پورٹ قاسم کے پوڈکو آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ جہاز سے حفاظتی اقدامات کے تحت ڈسچارجنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 43,930 میٹرک ٹن آئل لے کر ایک اور جہاز بھی پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کامران ٹیسوری کو گورنری سے ہٹانے کے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں لینا ضروری تھا، جس میں کمی ہوئی ہے۔
ہم اتنا کچھ کر رہے تھے، اس کی سزا تو ملنی تھی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کسٹمز کی جانب سے سندھ حکومت کی گاڑی ضبط کرنے پر شدید رد عمل۔ ایکس پر گاڑی کی دستاویزات شیئر کرتے ہوئے لکھا، گاڑی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے، جو تمام دستاویزات دکھانے کے باوجود تحویل میں لی گئی۔ گاڑی کمپنی کے آفیشیل آؤٹ لیٹ سے خریدی گئی تھی۔ اس طرح کی نااہلی اور رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کسٹمز فوری طور پر گاڑی واپس کر کے تحریری معافی مانگی۔ بابر اعظم کو انجرڈ ہے، ایک انکوائری کرا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فخر بھی انفٹ ہے۔ ورلڈ کپ کے دوران کھیل رہے تھے تو ان کی جو فٹنس تھی اس کو کیا دیکھا نہیں جا رہا تھا؟ جو پرفارمنس آنی چاہیے تھی ورلڈ کپ میں وہ نہیں آئی۔ ورلڈ کپ کے بعد بابر اور فخر انجرڈ ہو گئے، تحقیقات کروا رہے ہیں دونوں کیسے انجرڈ ہوئے، کیا یہ دونوں ورلڈ کپ میں فٹ تھے یا نہیں۔ سلیکشن کمیٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس، عاقب جاوید نے کہا، لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر ذاتی حملے کرتے ہیں، مانتے ہیں ورلڈ کپ میں نتائج اچھے نہیں آئے۔ مائک ہیسن کو 15 کھلاڑی منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا، جو اب تبدیل کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی ارکان سے ملاقات، کہا تنقید کی پرواہ نہ کریں، میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ دے دیا۔ عید سے پہلے شائقین کے لیے جیت کا تحفہ یا پھر مایوسی؟ قومی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ آج ڈھاکہ میں کھیلے گی۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ گرین شرٹس نے بنگال ٹائگرز کے خلاف آخری ون ڈے سیریز 2011 میں جیتی تھی۔ فیصلہ کن میچ میں انجرڈ حسین طلعت کی جگہ نوجوان آل راؤنڈر سعد مسعود کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ اور ملک بھر میں عید الفطر کی تیاریاں زور و شور سے جاری، بازاروں میں رونق عروج پر، رنگ برنگے ملبوسات کی خریداری، لڑکیوں کی دیدہ زیب چوڑیوں اور جویلری میں دلچسپی۔ لڑکوں کا کہنا ہے عید کے پہلے دن کی خریداری کے لیے آئے ہیں، باقی دو سو کر گزاریں گے۔